آج ہم اپنے فہم دین کورس کا جو دوسرا جز ہے، یعنی اس میں 3 پروگرام ہیں۔ ایک ہے قرآن، اس کا ترجمہ اور تفسیر، دوسرا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے فقہ۔ تو چونکہ ہم سورہ یاسین کا پہلا رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی مکمل کر چکے ہیں، آج ہم حدیث مبارکہ اس کے بارے میں ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ عموماً ہم لفظ بولتے ہیں حدیث۔ حدیث جو ہے اس کا ویسے تو لغت میں معنی ہے جدید۔ کوئی چیز بھی جب ہوگی تو اس کو کہیں گے ہم کہ یہ چیز یعنی حدیث ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا عصر حاضر، اسی طرح کہا جاتا ہے شیء حدیث، یعنی نئی چیز۔ یہ تو اس کی لغت میں اس کا معنی ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ گفتگو، ڈائلاگ۔ جب آپ کسی سے بھی کلام کرتے ہیں، کلام ہوتے ہیں، تو وہ جو کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی حدیث عربی زبان کی لغت میں کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی لفظ کو اسلام کے آنے کے بعد اس کو مخصوص کر دیا گیا۔ عرب اس کو جدید کے معنی میں استعمال کرتے تھے اور گفتگو کے معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو پھر اسی لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو جو آپ نے فرمائی، یا آپ نے کوئی عمل کیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ نے ان کو منع بھی نہیں فرمایا کہ یہ نہ کرو، اور حکم بھی نہیں دیا تھا۔ تو اس لیے حدیث کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل، اور چوتھی چیز ہے تقریر، جو میں نے کہا کہ تقریر کا معنی قرار سے ہے، یا برقرار، جیسے آپ کہتے ہیں ایک کام صحابہ کر رہے ہیں اور ان کو کرنے دیا ہے، آپ نے اس عمل کو برقرار رکھا جو صحابہ آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے 4 چیزیں حدیث کے اصطلاحی معنی میں آئیں گی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، اور آپ کی تقریر۔ اور اس میں آپ کی ایک یہ ہے کہ کوئی صفت ہے، نہ وہ قول ہے، نہ عمل فعل ہے، اور نہ وہ تقریر ہے، لیکن آپ کی صفت مبارکہ ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کا جو قد مبارک ہے وہ نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، یہ ایک صفت ہے آپ کی۔ آپ کی چال مبارک کیا ہے کہ آپ چلتے ہیں، نہ بہت تیز چلتے ہیں نہ بہت آہستہ چلتے ہیں، یہ آپ کی ایک صفت ہے۔ گفتگو فرماتے ہوئے آپ بہت اونچا نہیں بولتے اور بہت پست بھی نہیں بولتے، تو یہ صفت ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث نبوی 4 چیزوں، آپ کا کوئی قول، فرمان ہے، آپ کا کوئی عمل ہے، آپ کی کوئی صفت ہے، اور آپ کے کوئی ایسی تقریر جو آپ نے صحابہ کو دیکھی اور وہ کر رہے تھے، آپ نے منع نہیں کیا، حکم بھی نہیں دیا تھا اس کے کرنے کا، تو اس کو حدیث اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو اب اگر لغت میں کہا جائے تو اس کے 2 معنی ہیں، یعنی حدیث کا جو لفظ ہے وہ جدید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا نا گفتگو، کنورسیشن، ڈائلاگ، اس کو کہتے ہیں۔ مثلا میں جب یہ کہتا ہوں انا اتحدث باللغت العربیہ، اتحدث دال سے آیا اتحدث، میں گفتگو کر سکتا ہوں عربی زبان میں، یہ اس میں استعمال ہوتا ہے گفتگو کے معنی۔ لہذا 2 تو اس کے لغت کے معنی ہیں، اور اس کے بعد جو اصطلاح میں آگے وہ 4 چیزیں ہیں۔ وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ کہ آپ کا قول ہے مبارک، آپ کا عمل ہے یا پھر آپ کی کوئی صفت ہے، یا آپ نے کوئی عمل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا اور ان کو منع نہیں کیا، کرنے دیا۔ اس کی پھر کسی وقت تشریح کریں گے۔ ابھی فی الحال یہ 4 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، یہ حدیث نبوی کہلائے گی۔ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری، امام بخاری نے اس اپنی کتاب کو مرتب کیا، لکھا، اور یہ 3ری صدی ہجری میں ہوا یہ کام۔ ہوا یہ کہ وہ جس استاد سے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، اس استاد نے، اس کا نام ہے محمد بن راویہ، اس نے کہا کہ کاش کوئی شخص جو صحیح احادیث ہیں ان کو الگ کر سکتا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا حدیث کی جو قسمیں ہیں، صحیح حدیث کیا ہے، متواتر کیا ہے، ضعیف کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے،
اچھا، یا یہ حدیث قدسی ہے، تو یہ قدسی ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، یہ احادیث کی قسمیں ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ان کے استاد نے کہا کاش کوئی جو صحیح احادیث ہیں، صحیح کی تعریف کیا ہے وہ ہم بعد میں کسی وقت کریں گے، ان کو الگ کر دیتا، چھانٹ دیتا۔ تو بلکہ امام بخاری جن کا نام اسماعیل ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، بخارا کے رہنے والے تھے، پیدا ہوئے نابینا تھے، والد نہیں تھا، یتیم۔ تو ماں نے ایک منت مانی، ایک نظر مانی۔ یہ مائیں کیسی تھی؟ یہ آج کی مائیں بھی ذرا اس کو اپنے سامنے رکھیں، ایک ماڈل ہے۔ ماں نے نظر مانی کہ اللہ اگر تو مجھے میرے اس بیٹے کو آنکھیں دے دے، بصارت عطا کر دے، تو میں اس بیٹے کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اولاد کو کس چیز کے لیے وقف کرنا ہے؟ دین کے لیے۔ دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف ان کا نام نہیں ہے، یہ بنیادیں ہیں۔ دین ہے مکمل نظام زندگی، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین مکمل نظام ہے جو انسان اس کے مطابق گزارتا ہے، رات دن وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو اس دین کے لیے میں اپنے بیٹے کی زندگی وقف کر دوں گی کہ وہ اس کی تعلیم حاصل کرے اور پھر وہ لوگوں تک پہنچائے۔ رات کو سوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا، اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی، وہ جو تو نے منت مانی وہ اللہ نے جو ہے وہ پوری کر دی ہے، قبول فرما لیے۔ تو اللہ نے آپ کے بیٹے کو یعنی اسماعیل کو آنکھیں عطا کر دی۔ آپ تصور کریں کہ ماں اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی، نابینا بیٹا، اور وہ اس کو آنکھیں مل گئی، اٹھی خوشی سے، بھاگی چلی گئی، بیٹے کو اٹھایا کہ اسماعیل اسماعیل اٹھو اٹھو اٹھو۔ تو وہ اٹھا، کہا میں نظر آ رہی ہوں تمہیں؟ تو اسماعیل نے کہا ہاں مجھے آپ نظر آ رہی، دیکھ رہے ہو مجھے؟ ماں کو بھی یقین نہیں آ رہا، لیکن وہ تاکید کر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا بتاؤ میرے کپڑوں کا رنگ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رنگ ہے، اور چیزیں کچھ پوچھی تو ساری بتا دی۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہاں بنائی تو ٹھیک ہے، ساری چیزیں جو بتا رہی۔ تو دیکھیے یہ کوئی نظر تھی، ایک منت تھی جو اللہ کے اور اس اللہ کی بندی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر تو آنکھیں دے دے تو میں یہ کروں گی۔ تو وہ پوری ہو گئی۔ اب امتحان شروع ہو گیا اس ماں کا، پہلے تو وہ دین سیکھے گا نا۔ تو اسماعیل، امام بخاری جو ہیں ان کو ماں نے تعلیم، دین کی تعلیم پہ لگایا۔ بخارا، سمرقند، یہ اس وقت جو ہے علم حدیث کے بڑے بڑے علماء اور محدثین وہاں موجود تھے، جن کے پاس اسماعیل کو بھی بھیج دیا گیا، امام بخاری۔ تو ان کے یہ جو استاد ہیں، اس سبق کے دوران انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو صحیح ہیں ان کو اکٹھا کرتا، کاش۔ سیم یہی بات سید ابو العلا مودودی نے اس جلسے میں، جس کو علی برادران جو دو بھائی تھے ان میں سے ایک محمد علی جوہر تقریر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کاش کوئی شخص، ہمارے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ دین جو ہے اسلام وہ تلوار سے پھیلا ہے، تو کاش کوئی اس کا دفاع کرتا، کوئی اس کے اوپر لکھ سکتا۔ تو سید ابو العلا مودودی نے یہ خود بیان کیا ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ کام میں ہی کیوں نہ کروں، بس میرے ذہن میں آ گئی میں ہی کیوں نہ کروں، اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ اور وہ جو الجہاد فی الاسلام ہے، کتنی بڑی کتاب ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ میں کچھ مٹیریل جمع کروں گا اور جہاد کے موضوع پر یعنی لکھوں گا، لیکن جب میں اس ٹاپک کے اندر داخل ہوا تو مجھے تو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، تو میں لکھتا ہی چلا گیا۔ اور عمر کیا ہے؟ 22 سال ہے۔ 22 سال کے آج کے نوجوان کو کیا اس کی اپروچ ہو سکتی ہے؟ اور اس وقت انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ امام بخاری کو بھی یہی کہ جو ہی استاد نے کہا کہ کاش کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو الگ کر کے مرتب کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ میں کرتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، بلکہ استاد سے جب ان کی عمر بہت تھوڑی تھی پڑھ رہے تھے، استاد نے ایک دن حدیث پڑھائی، اور یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ حدیث جس کو ہم صرف ٹیکسٹ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، اصل جو ہے وہ پیچھے اس کے ایک سلسلہ ہوتا ہے
راویوں کا جنہوں نے اس حدیث کو سنا ہے پھر بیان کیا، اس نے اس طرح سلسلہ امام بخاری تک پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، تو اس کو کہتے ہیں سند، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو کہتے ہیں متن۔ تو سند اور متن کا سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انسان ان کو سنتا ہے اور اس کا ترجمہ جان لیتا ہے، لیکن سند دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے اس میں نام آئے ہیں راویوں کے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے حالات زندگی جاننا ضروری ہے۔ حالات زندگی جان کر ہی اس حدیث کا مرتبہ درجہ متعین کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم اس کو کریں گے پھر آپ کو، تو دو چیزیں ہیں، حدیث ایک اس کی سند ہے اور اس کے بعد اس کا متن ہے۔ تو اب یہ دیکھیے اس وقت جو آپ کے سامنے یہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کا ٹاپک ہے وحی کیسے شروع ہوئی، کتاب بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی یا وحی کی ابتدا۔ یہ آگے جو ہے امام بخاری کا یہ اپنا انداز ہے کہ وہ جب کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس سے پہلے ایک آیت بھی اس سے متعلقہ وہ درج کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک آیت بھی انہوں نے لکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ یہ انا اوحینا، سچ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، جس طرح کہ کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی، والنبیین، اور ان انبیاء کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے ان کی طرف۔ یہ حدیث چونکہ وحی کا لفظ ہے اوحینا، یہ اس کے سلسلے میں نے ابھی بات کی کہ حدیث کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ سند کہلاتی ہے اور دوسرا حصہ متن کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں یہ پہلے سند آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ یہاں تک یہ سند ہے۔ سند اگر الٹی آپ شروع کریں گے تو رسول اللہ پہلے ہوں گے، انہوں نے جو فرمایا، پھر ان سے کسی صحابی نے سنا ہوگا، پھر ان سے کسی تابعی نے، پھر ان سے کسی تبع تابعی نے، اب اسی کو آپ چلتے جائیں گے اور بخاری تک یہ سلسلہ جا کر سٹاپ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے سند، اب اس میں کتنے نام آئے ہیں؟ یہ سارے نام یہ جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں اسی کے لیے وقف کی تھی۔ آگے جو ٹیکسٹ آ رہا ہے، جو متن ہے، وہ اسی بنیاد، اس کی بنیاد پہ اس کا درجہ متعین کیا جائے گا جب ہم ان ساروں کے حالات جانتے ہوں گے۔ مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ یہ پچھلی صدی، یا اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ جو نئی صدی ہے، اس کے یہ سند کے سب سے بڑے ماہر دنیا کے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہیں۔ وہ شام کے رہنے والے ہیں، مجھے انہوں نے سعودی عرب میں علم حدیث پڑھایا، میں نے ان سے حدیث پڑھی، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ میرے یہ استاد جو ہیں وہ یہ جو سند ہے اس کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، ان سب کے حالات زندگی ان کو زبانی یاد تھے، اور محدثین جو ہیں جو یہ علم حدیث کا کام کرتے ہیں ان کو ان کے حالات زبانی یاد ہوتے ہیں۔ جب وہ کلاس میں پڑھاتے ہیں، طلباء ان کے سامنے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بحث کرتے ہیں اس سے۔ اب دیکھیے نا، یہ آیا حدثنا گفتگو کی، نا ہم سے، حدثنا وہی حدیث سے ہے، ہم سے انہوں نے حدیث بیان کی، ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ الحمیدی، یہ اس کا آگے نام آ رہا ہے، حمیدی کا اس کا نام آ رہا ہے، لیکن وہ اس نام سے زیادہ معروف ہیں، اصل نام سے نہیں۔ جب محدثین کے نزدیک یہ آئے گا کہ الحمیدی تو سب جانیں گے وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر،
لیکن عبداللہ بن زبیر زیادہ معروف نہیں ہے نام. علم حدیث میں کچھ نام وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر اسی سے پہچانے جاتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں ابن حجر الاسقلانی. اسقلانی نام نہیں ہے لیکن اس نام سے وہ مشہور ہے, نام ان کا اور ہے. تو یہاں بھی یہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ کون ہے؟ الحمیدی. اب آپ یوں سمجھیں حدثنا ہم سے بیان کیا, ہم سے نیریٹ کیا کس نے؟ حمیدی نے, جس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر ہے. یہ جو حدثنا ہم سے بیان کیا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں, یہ امام بخاری. تو ایک اس لحاظ سے کہ حمیدی عبداللہ بن زبیر امام بخاری کے کیا ہو گئے؟ استاد ہے, کیونکہ وہی بیان کر رہے ہیں نا. تو امام بخاری اپنے استاد کی اس روایت کو کہ انہوں نے بیان کیا اس کو بیان کر رہے ہیں, تو اپنے استاد کی بات کر رہے ہیں. یہ یوں ہے. اسی طرح اب ہم دیکھتے جائیں گے آگے استاد کون ہے, شاگرد کون ہے. آپ ذرا تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے, یہ کاغذ جو آپ کے پاس ہے اس پہ ذرا نظر رکھیے. اب عبداللہ بن زبیر نام ہے, وہ استاد ہیں کس کے؟ امام بخاری کے, یا ان کا معروف نام الحمیدی ہے, وہ کہہ دیں یا وہ کہہ دیں. اس کے بعد آیا قالا. امام بخاری جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بیان کیا الحمیدی نے, وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے استاد نے مجھ سے بیان کیا. یہ معروف ہے کہ جس نے بیان کیا وہ کون ہے؟ وہ استاد ہو گیا ہے. اور امام بخاری کی جو بڑی صفت ہے وہ کمال ہے. انہوں نے اپنی پوری یہ جو حدیث کی کتاب جس کے اندر 6 لاکھ تو ان کو یاد تھی زبانی, جس میں سے انہوں نے اس کتاب میں تقریباً 4000 درج کی ہیں. ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کیا, پھر استخارہ کیا ہے, پھر اس کو درج کیا. جب اشارہ ملا تو انہوں نے درج کیا. کتنی محنت طلب کام. اب یہ دیکھیے کہ یہ اپنے اساتذہ سے, اب امام بخاری جو ہیں ان کے کوئی ایک تو استاد نہیں ہوں گے نا, ایک یہ ہیں اور بھی استاد ہوں گے. اور احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں ان کا ذکر آئے گا, لیکن یہ شاگرد اپنے استاد کا نام لیتا ہے. اس کے بعد کہا قالا. قالا کا معنی ہوتا ہے اس نے کہا. اب یہ قالا جو ہے یہ عبداللہ بن زبیر یا الحمیدی نے کہا ہے. حمیدی نے کہا, بیان کہا. حدثنا سفیان, پھر وہی آ گیا. وہ اب عبداللہ بن زبیر یا الحمیدی یہ کہہ رہے ہیں کہ حدثنا ہم سے بیان کیا کس نے؟ سفیان نے. تو گویا کہ سفیان کس کا استاد ہوا؟ عبداللہ بن زبیر. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ یوں چلتا جائے گا. جو بیان کرنے والا ہے اس کی بات کو سنائیں, شاگرد نے آ کے اس کو بیان کیا. قالا. اب یہ قالا کہا اس نے, کس نے کہا؟ سفیان نے. یہ قالا سفیان ہے, ابھی ابھی جس کا یہ نام گزرا ہے. کیا کہا؟ حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری. تو یہ سفیان کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید نے, جو الانصاری ہیں, انصار سے ہیں. یہ کیوں ساتھ لکھ دیا جاتا ہے الانصاری؟ اس لیے کہ آپ آگے ہم انشاءاللہ یہ اسٹڈی کریں گے کہ بعض اوقات نام ایک ہی جیسا ہوتا ہے. نام یحییٰ ہے, باپ کا نام کیا ہے؟ سعید ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اور آدمی کا نام بھی یحییٰ ہوتا ہے اور باپ کا نام سعید ہی ہوتا ہے. تو مشکل میں ہو گیا, اب یہ پتہ نہیں کون ہے, تو انہوں نے اس لیے آگے ایک اور چیز لکھ دی, اور وہ کیا ہے؟ الانصاری. وہ کسی اور قبیلے سے ہوگا, یہ انصار قبیلے سے ہوگا. آپ دیکھیں صحیح کہ ہمارے ان لوگوں نے کتنے جتن کیے کہیں نام کے ساتھ مکس نہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گی. کتنا احتیاط ہے. قالا. اب یہ قالا کون ہے؟ یہ یحییٰ بن سعید ہے. اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی. اخبرنی, مجھے خبر دی, مجھے. حدثنا پہلے میں آیا, پھر دوسرے میں بھی آیا, تیسرے میں بھی آیا. یہاں جو ہے یہ جو یحییٰ بن سعید ہیں انہوں نے حدثنا نہیں کہا, یہ بھی اصطلاح چلتی ہے. حدثنا بھی چلتی ہے, اخبرنا اخبرنی یہ بھی چلتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب انہوں نے اپنی طرف منسوخ کر دیا کہ اخبرنی, مجھے خبر دی, یعنی وہی بات بتائی. کس نے؟ محمد بن ابراہیم التیمی. اب دیکھیں یہاں محمد بن ابراہیم کئی ہو سکتے ہیں, لیکن تیمی جب کہہ دیا گیا تو پھر یہ اور ہے, یہ آپ پہچاننا آسان ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی, مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی. کیا خبر ہے؟ انہو, انہ کا معنی ہے بے شک, وہ یعنی محمد بن ابراہیم, بے شک وہ کیا ہے؟ سمع, اس نے سماعت کی, اس نے سماعت کی, سنا. کس سے؟ القمہ ابن وقاص اللیثیہ. کس سے سنا؟
ان کا نام ہے علقمہ بن وقاص. اگر میں اب یہ سوال کروں کہ محمد بن ابراہیم کا استاد کون ہے؟ ہاں یہ کیونکہ انہوں نے سنا کس سے ہے؟ استاد سے سنا، تبھی وہ بات کر رہے ہیں. تو علقمہ بن وقاص اللیثی یہ استاد کس کے ہیں؟ محمد بن ابراہیم التیمی کے. یقول وہ کہتے ہیں، یعنی قالا فعل ماضی استعمال کیا کسی نے اور یقول یہ فعل مضارع ہو گیا، یہ دونوں ہی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں، یعنی اب علقمہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا کس سے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. کس سے سنا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. علی المنبر، علی کا معنی ہم نے ترجمہ یاسین میں پڑھا تھا، علی کا معنی اوپر ہے، المنبر یعنی حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ ممبر پر ہیں. اس وقت انہوں نے سنا. استاد ممبر پر بیٹھ جائے یا نیچے بیٹھ جائے وہ استاد ہی ہے. تو عمر بن خطاب کس کے استاد ہوئے؟ علقمہ. ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، جب وہ ممبر پر تھے. قالا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. یہ قالا کون ہے؟ یہ عمر ہے رضی اللہ عنہ. سمعت رسول اللہ، سمعت، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. سمعت، سنا. یقول، آپ فرما رہے ہیں کیا؟ دیکھیے یہاں تک یہ سند آ گئی. ٹھیک ہے نا. دلچسپ موضوع ہے نا. یہ ہے علم، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے اور ہمیں جو ہے وہ جی وقت میں جی وہ حدیث لکھی ہے. اللہ کے بندو، ہمارے آبا و اجداد نے تو زندگیاں وقف کر کے یہ ہمارے لیے تیار کر کے دے دیا ہے. آج بھی 3 لاکھ راویوں کے حالات زندگی کتابوں کے اندر لکھے پڑے ہیں کہ وہ کیسے تھے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں. آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسے بیان کر دیتا ہے جنہوں نے وقت میں لکھا ہے، اخبار میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. بھائی ٹھیک ہے لکھا ہے. اس دور کے محدثین نے، امام بخاری جیسے نے محنت کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا بھی، جانچا بھی. تو ہمیں کیا ہے؟ ہم نہیں جان سکتے؟ ہم بھی جان سکتے ہیں. اب تو اور آسان ہو گیا. اب تو کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر میں تو آپ ایک لفظ لکھیں، مثلا آپ اگر لکھتے ہیں نا یہ الحمیدی عبداللہ بن زبیر، تو کمپیوٹر آپ کو بتائے گا کہ حمیدی نے ٹوٹل کتنی احادیث بیان کی ہیں. ہے نا آسانی؟ کمپیوٹر نے آسانی کر دی ہے. ورنہ اس وقت تو امام بخاری نے الحمیدی سے جتنی احادیث سنی ہوں گی وہ الگ تلاش کیا ہوگا، پھر ان کو ریکارڈ. تو یہ ہے علم، قیم علم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے ہر وقت. کیوں؟ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. ان کی یہی اپنی ڈیوٹی خود لگائی کہ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے وہ فوراً ساتھ ہو جاتے تھے. پھر آپ نے کوئی عمل کیا جو ابھی بات ہم نے کی تھی، یعنی فعل، عمل، قول، صفت اور تقریر، کوئی بھی، لیکن وہ ساتھ ساتھ ہیں. جو بھی انہوں نے دیکھا اس کو نوٹ کیا، جو فرمایا اس کو بھی لکھ لیا. اور جب واپس آپ داخل ہو گئے بس ادھر دروازے پہ ہی ملنگ ادھر ہی پڑا ہے. کیا طرز و آیت ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی کھانا اور پینا نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہے. لیکن اس وقت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو، افعال کو، صفات کو، تقاریر کو اگلی امت تک منتقل کیا جائے. جو شخص مدینہ منورہ کے کسی دور جگہ پہ کھیتی باڑی کرتا ہے وہ تو نہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن سکا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ کام میں کروں، تو زندگی وقف کر دی نا. یہ ساری ضروریات ہیں، لیکن سب سے اہم ڈیوٹی کیا سمجھ لی انہوں نے؟ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے میدان میں، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے تم نے سنی ہے پہنچاؤ اس کو. بلغ الشاہد الغائب، جو اس وقت مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ یہ جو نہیں آیا اس تک پہنچائے. ایک اور حدیث میں، اور وہ متواتر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ایسے شخص کے لیے کہ جو حدیث کو سنتا ہے مجھ سے اور پھر آگے اسی طرح پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دے، نور بھر دے اس کے چہرے، آگے تک پہنچاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ جس نے مجھ سے حدیث سنی ہے یہ اس انداز میں اس کو نہ سمجھ سکے جس میں وہ سننے والا سمجھ لے. وہ زیادہ فہم رکھتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں. لیکن امام بخاری 30ویں صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے کیا یہ چیز کی ہے. ابن حجر الاسقلانی نے یہ دیکھیے یہ حدیث ساری مقدمہ فتح الباری
یہ بخاری کی شرح ہے فتح الباری، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ابن حجر الاسقلانی نے یہ لکھی ہے، اور کمال یہ ہے کہ یہ بھی میرے استاد ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، یہ بھی میرے استاد ہیں، نابینا ہیں. اور اس پوری کتاب کی، یہ 16 جلدیں ہیں، یہ اس پوری کی انہوں نے تحقیق کی ہے، یہ ان کی یہ ہے، اور میری یونیورسٹی نے اس کو چھاپا ہے جامعہ امام نے. یہ نابینا ہے، سعودی عرب کے مفتی رہے ہیں، فوت ہو گیا. یہ بھی میرے استاد. نابینا شخص نے اس فتح الباری کی جو ہے نا وہ تحقیق کی. کیا تصور کر سکتے؟ پوری فتح الباری میں نے ان سے پڑھی ہے ریاض کے اندر، وہاں ہم سے وہ جاتے تھے، پوری زبانی یاد ہے، شرح بھی یاد ہے. حدیث تو یہ جو ہے یہ تو اپنی جگہ، لیکن شرح بھی جو لکھی گئی ہے ابن حجر نے لکھی ہے وہ بھی یاد ہے. یہ تھے تو ہماری طرح انسان، یہ شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز یہ تو اب ہمارے دور کے، لیکن ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ کہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ابن حجر نے جس طرح فتح الباری میں اس کی تشریح لکھی ہے لوگوں نے گڑبڑ نہ کر دی ہو. دیکھیں کہ یہ ہم نے سند یہاں تک پڑھ لی ہے. میں ایک دفعہ پھر اس کو دہرا دیتا ہوں. حدثنا امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بیان کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کلاس میں بیٹھے ہوں تو پھر اس طرح کر دیا، وگرنہ شاگرد کس کے ہیں؟ الحمیدی کے، عبداللہ بن زبیر استاد ہیں امام بخاری کے. عبداللہ بن زبیر نے کہا حدثنا سفیان استاد ہیں کس کے؟ الحمیدی کے. قال انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، تو یہ یحییٰ بن سعید انصاری استاد کس کے ہیں؟ سفیان کے. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، محمد بن ابراہیم نے مجھے خبر دی. تو یہ استاد کس کے ہو گئے؟ یحییٰ بن سعید کے. انہو کہ وہ سمع القمہ بن وقاص اللیثی، کہ انہوں نے سنا القمہ بن وقاص لیثی سے، یقول وہ کہتے ہیں سمعت، یعنی القمہ کہتے ہیں میں نے سنا کس سے؟ عمر بن خطاب. تو اگر ہم یوں کہیں کہ عمر بن خطاب استاد کس کے ہوئے؟ جس نے سنا ہے ان سے. ہم اب ان کو استاد کے درجے میں لے آئیں گے، وہ خلیفہ وقت ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، لیکن کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ خطبہ ہی دے رہے ہیں نا، تو استاد تو ہوئے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا جبکہ وہ ممبر پر تھے. یعنی کتنی احتیاط راوی کرتا ہے، وہ پوزیشن بھی بتا رہا ہے کہ کہاں تھے وہ، کس وقت بات کی ہے، کہاں کس حالت میں کی ہے. کتنی دقیق چیز ہے جس کو عام آدمی کی نظر ہی نہیں جاتی. حضرت عمر نے اور بھی بہت ساری حدیثیں بیان کی ہوں گی، لیکن کیا ساری ممبر پہ بیان کی؟ اس کا مطلب یہ ہے جب تشریح لکھی جائے گی آگے ہم پڑھیں گے تو لوگوں نے یہ تشریح لکھی کہ حضرت عمر بن خطاب ممبر پہ تو خطبہ ہی دے رہے تھے، تو لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے. تو یہ وہ بات ہے. اب وہ خطبہ جمعے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خطبہ عیدین کا بھی ہو سکتا ہے. اس کی پھر تحقیق کرنا یہ اگلی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ القمہ کے استاد ہیں. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے سنا فرماتے ہوئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا استاد کون ہوا؟ یہ کیا شاگرد اور کیا استاد، کمال ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز میں ابھی بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ میرے جو استاد ہیں، وہ جو جن کا میں نے ابھی نام لیا، عبد الفتاح ابو غدہ، وہ ہمیں جب حدیث پڑھاتے تھے تو یہ ٹیکسٹ بس لکھ دیتے تھے اور پھر اس کی شرح کرتے تھے. کمال علم تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ پھلدار درخت کیا ہوتا ہے؟ جھکتا ہے. واحد استاد میں نے دیکھا کمال انکساری ہے، کمال عجز ہے، علم کی انتہا، اور جو انکساری ہے اس کی بھی انتہا ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں. تو وہ ہمیں جب یہ پڑھاتے تھے تو کہتے تھے بیٹو ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا. لکھنا ہو تب بھی یہ سواد سے گزارا نہ کیا کرو، یہ بخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بخل کرنا ہے، کتنی سیاہی بچا لو گے. سواد ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کے مقام کے شان کے خلاف ہے کہ مختصر اس کو آپ کر دیا جائے. اسی طرح کئی دفعہ ہم محمد انگریزی میں نام لکھتے ہوئے ایم لکھ دیتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندے کچھ تو خیال کرو، یا تمہیں شارٹ بھی اگر کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شارٹ کرنا تھا، اس کو ایم میں لکھ دیا. اب ایم سے محمد بھی بن سکتا ہے، محمود بھی بن سکتا ہے، پتہ نہیں مصطفیٰ بھی بن سکتا ہے، کیا کیا بن سکتا ہے. تو نام تو پورا رکھو، ہمارے نبی کا ہے. تو یہ چیز ہمیں خیال رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے ہم یہ ہم تو ایک ہی دفعہ پڑھیں گے، اللہ کتنی دفعہ درود بھیجے گا ہم پر جس نے یہ بات کی ہے. عام نہیں، خالق کہتا تم ایک دفعہ کہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میں 10 دفعہ تم پہ بھیجوں.
ہمیں تو یہ دنیا ہی کھا گئی، زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بس وہیں آ کے ہم جو ہے نا. تو حضرات آج جو ہے میں بس یہ جو اگلا ٹیکسٹ ہے اس کا صرف ترجمہ میں کر دیتا ہوں. اصل یہ آج سند کی ہماری ٹیکسٹ کا ترجمہ یہ ہے، انما کا معنی ہے بے شک، ان کا معنی بھی بے شک ہے. اس دن سورہ یاسین کے ترجمے میں بھی آیا تھا انما، اس کا معنی ہے بے شک. الاعمال، اعمال عمل کی جمع ہے. بالنیات، بے کا معنی ہے ساتھ، النیات نیت کی جمع ہے. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. نیات جمع ہے، نیتوں پر ہے. اور انما بے شک آ گیا لکل، لے کا معنی لیے، کل ہر، کل کہتے ہیں نا تمام. امرئن کہتے ہیں مرد کو، میل کو. فی میل کو کہتے ہیں امراتو، میل کو کیا کہتے ہیں؟ مرد، آدمی. ہر آدمی کے لیے ہے ما نوا، ما کا معنی یہاں ہے جو، نوا اس نے نیت کی، یہ اسی سے ہے نوا، جو اس نے نیت کی وہی ملے گا. ہمارے یہاں محاورہ کی نیت کیا تھی؟ مراد. ہاں یہ وہی ہے. بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہوگا جس کی وہ نیت کرے گا. فمن، فا کا معنی ہے پس، من معنی ہے جو. کانت تھی، کانت تھی. کانا اگر ہو تو وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، تھا. کانت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تھی. ہجراتو، ہجرت چونکہ مؤنث ہے اس لیے کانت آیا. اور ہجراتو ہو کا معنی ہے ہوا، یعنی وہ شخص، اس شخص کی ہجرت. کون وہ شخص؟ وہ مرد. اس فمن کانت ہجرت ہو، تو اس شخص کی ہجرت کیا ہے؟ اگر تھی یا ہے. الا دنیا، الا کا معنی ہے طرف، جانب. دنیا یصیبھا، وہ اس دنیا کو حاصل کر لے. یصیبھا وہ حاصل کرتا ہے یا کر لے، ٹھیک ہے. تو اس کی ہجرت کس چیز کے لیے تھی؟ دنیا کے حصول کے لیے، تاکہ وہ دنیا حاصل کر لے. او الا امرأۃ، یا الا امرأۃ، آگے نا امرأۃ فیمیل، کوئی عورت. ینکحھا، ینکحو وہ نکاح کرے، شادی کرنا چاہتا ہے، ہاں اس عورت سے. یا پہلی چیز یہ کہ یا وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کہ اس کی نیت کیا ہے؟ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. فہجرتہ، تو اصولی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اصولی بات فرمائی. فہجرتہ، پس ہجرتہ، اس کی ہجرت یہ عورت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے؟ تو یہ ہجرت اسی کے لیے ہے. اس ہجرت کا کوئی ثواب نہیں اللہ کے نزدیک. فرمایا فہجرتہ الی، اسی طرف ہوگی، یہ کاؤنٹ کی جائے گی اس کی ہجرت. ماں جو ہاجرا، اس نے ہجرت کی، الیہ اس کی طرف. تو جس شخص نے کسی دنیا سے کرنے کے لیے ہجرت کی ہو تو وہ اسی کے لیے ہجرت ہے، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو وہ ہجرت بھی اسی عورت کے کھاتے میں جائے گی، ثواب نہیں ملے گا. فرمایا تو اس کی ہجرت جو ہے الی ما ہاجرا، جو بھی اس کی نیت ہے اس کی وہی ہجرت ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کی تشریح ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے. آج سند کو ہم نے لیا ہے. اب اس سلسلے میں کوئی اگر آپ سوال کریں تو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے. ہمارا یہ جو کورس ہے 3 مہینے کا ہے، جس میں قرآن، اس کا ترجمہ اور تفسیر، اور دوسرا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ہے فقہ. فقہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے. اس کے اندر جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں وہ کیسے حل کیے جائیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل